سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے کہ شب میں اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے کہ اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو سرما فروش اس کو آہ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے وہ بولے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بولے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں اس شخصیت کی حضور گزارش گزار ہو رہا ہوں جو آپ کے دلوں کی دھڑکنوں پر پکڑ بنائے ہوئے ہے اور آپ کی دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ خطبہ کے حلقے میں جو بہت محترم، بہت معتبر، بہت محترم نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور میدان خطابت کے، آسمان خطابت کے عروج پر اپنا مقام بنائے ہوئے ہے، میری مراد ہے جناب حضرت مولانا محمد انصار صاحب دامت برکاتہ، ناظم جامعہ اسلامیہ مصباح العلوم رامپور۔ حضرت محترم سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائے، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ کسے بھائی مدد سے کہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس پروگرام میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو کہا جائے رب تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزوں، دنیا میں ہر انسان اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے اور جس میدان میں وہ چل رہا ہے اس میں کامیاب ہو جائے. ہر بندے کی، ہر انسان کی یہی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لے. لیکن اگر بچوں کو کوئی خاموش کرا سکتا ہوگا، یا تو یہ مجھے سنا رہے ہیں یا میں ان کو سناؤں. بیٹا خاموش بیٹھ جائیے ورنہ آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا، ہے نا؟ تو ہر انسان اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. کوئی کھیتی کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کھیتی میں کامیاب ہو جاؤں. دکان چلاتا ہے تو وہ اس بات کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں دکان میں کامیاب ہو جاؤں. پڑھ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں پڑھائی میں کامیاب ہو جاؤں. اور کوئی بھی اس کا مشغلہ ہو وہ چاہتا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. اور اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہوں، ہر اعتبار سے ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ وہ کامیاب ہو. اور یہ بری تمنا بھی نہیں ہے، اچھی تمنا ہے، اچھی کوشش ہے، اچھی سوچ ہے، اچھا خیال ہے کہ انسان کامیاب ہو. اور ہونا بھی چاہیے انسان کو اس طرح کی فکر کہ وہ کامیاب ہو. مگر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کامیابی ہے کیا اور کون سے راستے میں ہے؟ جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہے کامیابی، یا کامیابی کسی اور راستے پہ چل کے ملے گی؟ آج اگر ہم غور کریں تو ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہماری جد و جہد، ہمارا دوڑنا، ہمارا چلنا، ہمارا دن، ہماری رات، ہر اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمارا 90% وقت اور 90% ہماری طاقت اور انرجی اس بات میں لگ رہی ہے کہ دنیا کے معاملات میں کامیاب ہو جائے. یاد رکھیے، یہ دنیا ہے، یہ آخر نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم یہاں آ گئے ہیں اور یہاں کے بعد اب جانا کہیں نہیں ہے. یہ تو بہ رہی ہے دنیا. ماں کے پیٹ میں تھے ننھے سے ہم، اب آگے باہر ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے. ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ہاتھوں سے اٹھا نہیں پاتے، پیروں سے چل نہیں پاتے، زبان سے بول نہیں پاتے. ابھی چند مہینے گزرتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل کھچڑنے لگتے ہیں، پھر چند مہینے گزرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہونے لگتے ہیں، پھر چند ماہ گزرتے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی زبان سے بولنے لگتے ہیں. اس دنیاوی زندگی میں کسی بھی چیز کو ٹھہراؤ نہیں ہے، نہ بچپن کو نہ لڑکپن کو. اور بڑے ہوتے ہیں ہم، اور دیکھتے دیکھتے ہم جوان بھی ہو جاتے ہیں، اور جوان ہوتے ہیں تو بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپا آنے کے بعد پھر ہم دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اصل سمجھدار اور عقل مند، فہیم اور ذکی آدمی وہ ہے جو اپنی آخری منزل پہ پہنچنے کے لیے نگاہ کو تازہ رکھے اور اس بات کے لیے تازہ دم ہو کہ وہ جو میری آخری منزل ہے میں اس میں کامیاب کیسے ہو جاؤں. یہ تو ہماری اور آپ کی ایک کامن زندگی ہے. اگر ہم اور آپ یہاں سے دہلی، سہارنپور، بجنور جائیں، جانا ہو ہمیں جہاں، جو منزل ہو ہماری وہ ڈاکٹر کے یہاں ہو، وہ ہمارا کسی ادھیکاری سے ملنا ہو، کوئی سامان لینا ہو،
اگر ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو راستے کی صعوبتیں ہمیں پریشان نہیں کرتی. راستے میں جام لگا ہو، گاڑی میں پنچر ہوا ہو، سواری میں دھکے لگے ہوں، راستے میں پیاس لگی ہو، بھوک لگی ہو اور کوئی پریشانی ہو، اگر منزل پہ پہنچ کے کامیابی مل جائے تو راستے کی دشواریوں سے شکوہ نہیں ہوتا. چلو منزل پہ تو آ گئے نا، کام تو ہو گیا. میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی منزل کو جانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے مقصد کو جانیں. ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں، ہمیں کرنا کیا ہے اس دنیا میں، کون سی کامیابی پانی ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے میرے بندو، دنیا میں رہتے ہوئے جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے چلا گیا اور جنت کو کما کے چلا گیا، یہ ہے کامیاب. رہی دنیا تو یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تو دھوکے کا گھر ہے. آخر کامیابی کی جو لائن طے کی گئی وہ یہ کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے جو جنت ہی بن جائے، جو جنت کے کام کر لے اور جو جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ کامیاب ہے. اب کون ہے بھائی اس راستے کون بتائے گا؟ یہ راستہ جہنم کا ہے، یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ برا ہے. اس راستے پہ کامیابی، اس پہ ناکامی، یہ کیسے پتا چلے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کر کے اور ان پہ قرآن کو نازل کر کے ہر راستہ کلیئر کر دیا. بات ہے ماننے کی، بات ہے سمجھنے کی. سن تو رہے ہیں، ہم ہر جمعے کو تقریر سنتے ہیں بھائی. وہی امام آپ کے محلے کا یہی تو تقریر جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے بعد جو کریں گے، ہم سے پہلے جو ہوئی آپ کے یہاں، یہی قرآن، یہی شریعت، یہی دین، یہی بات آپ کے امام صاحب بھی بتا رہے ہیں. یہی بات فضائل اعمال میں بھی ہو رہی ہے، یہی بات منتخب احادیث میں بھی ہو رہی ہے، یہی بات الگ الگ موقعوں پر آپ موبائل پہ اپنے سن رہے ہیں تقریریں، ان میں بھی ہو رہی ہیں. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی مانے، عمل کرے. کوئی آج کل فیشن بن گیا کہ جلسے میں تقریر سنو، موبائل پہ سنو، بیان سنو ثواب کے لیے. تو ثواب تو نالے کی صفائی میں بھی ملے گا، ثواب تو کتے کو پانی پلانے میں بھی ملے گا، ثواب تو راستے میں سے اینٹا ہٹانے میں بھی ملے گا. اور ثواب کی تو انتہا نہیں. اپنے ماں باپ کا ایک بار محبت سے دیدار کر لو تو ایک حج کا ثواب ملے گا. ثواب کے راستے تو پھر بہت ہیں. بات سنی اس لیے جائے، تقریر سنی اس لیے جائے، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ بھئی مجھ میں جو کمی ہے، مجھ میں جو خامیاں ہیں، مجھ میں جو غلطیاں ہیں، مجھ میں ابھی تک جو عیوب ہیں اور میں جو شریعت پہ نہیں چل سکا، اب تقریر سننے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے اندر جھانکوں گا کہ مجھ میں کیا کمیاں ہیں، مجھ میں کیا کوتاہیاں ہیں. آج کل ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب ایک بیان میں کہہ رہے تھے، انہی کی بات نقل کر دوں کہ بھئی آج کل آدمی بیان سنتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی بیان بہت اچھا ہے یہ، لیکن یہ بات ان سب کے لیے ہے، میرے علاوہ، میرے لیے نہیں ہے. سب کے لیے انسان نے دماغ چلایا، اس میں یہ کمی ہے مولوی صاحب نے بتائی، اس کو کرنا چاہیے مولوی صاحب نے بتایا. بھئی بات تو یہ ہے، ہمیں یہ کہا گیا اپنے پہ غور کرو، اپنی زندگی میں جھانکو، اپنے حال کو دیکھو، اپنے آپ کو سنوارو. دوسرے کے لیے تم پہ صرف کہنا ہے، کہو اور نکل جاؤ. کرانے والی ذات تم نہیں ہو، منوانے کی طاقت تم میں نہیں ہے، ہدایت کے ذمہ دار تم نہیں ہو. دوسرے کو کہنا ہے مگر خود کرنا ہے.
دوسرے کا کام ہم نے یاد رکھا، اپنا کام ہمیں یاد نہیں رہا۔ ہمارا کام تو یہ تھا جو سنے ہم اس پہ عمل کریں اور دوسرے کو اس بات کو کہہ دیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ تو صرف کہہ دیجئے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے میرے حبیب، آپ کا کام تو کھلے طور پر پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیجئے، کوئی مانے نہ مانے، وہ اللہ نے جس کی ہدایت دینی ہے ہدایت ملے گی، اور جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اس کو نہیں ملے گی۔ تو آج ہو یہ رہا ہے عام طور پر کہ ہم میں سے ہر ایک صرف بات کو سن رہا ہے سننے کے لیے۔ اگر یہی چلتا رہا تو عمل کون کرے گا، مانے گا کون؟ پھر ہمیں شکایت ہوتی ہمارے بچے نہیں سنتے، ہماری بات مانتے نہیں، بھائی چھوٹے نہیں مانتے، چھوٹے لوگ نہیں مانتے جو ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں، ہمارے چھوٹے ہماری بات نہیں مانتے۔ ہم بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی تو اللہ کے غلام ہیں، ہم بھی تو نبی کے امتی ہیں، ہم بھی تو اپنے ان بڑوں کے چھوٹے ہیں جنہوں نے مانا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو۔ ہم چھوٹے بن رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں بات کو، ہم دوسروں سے شکایت کرتے ہیں یہ نہیں مانتے، ہماری بات تو بہت چھوٹی مگر اللہ رسول کی بات تو بہت بڑی ہے۔ میرے عزیزو، حالات آج بھی بدل سکتے ہیں، بات ہے ماننے والوں کی۔ اگر مانیں گے ہم اور آپ، عمل کریں گے ہم اور آپ، تو دنیا میں چاہے کچھ ملے یا نہ ملے، اللہ تو قرآن میں یہ اعلان کر رہا ہے کامیاب ہو تم، چھپر میں رہتے ہو تب بھی کامیاب، ریڑھی لگاتے ہو تب بھی کامیاب، مزدوری کرتے ہو تب بھی کامیاب، رکشہ چلاتے ہو تب بھی کامیاب۔ تم اگر امیر ہو تب بھی کامیاب، غریب ہو تب بھی کامیاب، طاقتور ہو تب بھی کامیاب، اور کمزور و نحیف ہو تب بھی کامیاب ہو۔ شرط یہ ہے بس تم ماننے والے اور عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اور اگر اس کے خلاف کسی کو دولت بھی ملی ہو، عہدے بھی ملے ہوں، طاقت بھی ملی ہو، مکانات بھی ہوں، گاڑیاں بھی ہوں، اس کے پاس نوکر چاکر بھی ہوں، عہدے اور مرتبے بھی ہوں، شہرت بھی ہو، ساری دنیا کی نعمتیں ہوں، لیکن اس کی زندگی میں عمل نہ ہو، غلامی محمد نہ ہو، اللہ کی فرما برداری نہ ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی نگاہ میں وہ ناکام ہے، کامیاب نہیں ہے۔ یہی نقطہ ہے سمجھنے کا۔ آئیے کامیابی کی وہ ضمانت، کامیابی کی وہ گارنٹی جو اللہ اعلان کر دے اور اللہ اس کو بتا دے کہ یہ کامیاب ہے، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ سننا چاہیں گے آپ اللہ نے کن لوگوں کو کہا کامیاب؟ ارے بھئی اللہ سے زیادہ سچ کون بولے گا؟ وہ تو اپنی بات میں پکا، وہ اپنے قول میں سچا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے، اس سے زیادہ پکی بات کسی کی نہیں۔ کوئی کہے آسمان زمین پہ آ گیا مان لو، اللہ کی بات غلط ہو گئی مت مانو۔ کوئی کہے چاند و سورج تمہارے ہاتھ میں آ گئے مان لو، مگر اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط ہو گئی اس کو مت مانو۔ میرے عزیزو، اللہ خالق کائنات ہے، مالک حقیقی ہے، وہ سارے جہان کا مالک۔ وہ جو کہے گا وہ سچ کہتا ہے، حق کہتا ہے، اس سے زیادہ پکی سچی اور اٹل بات کسی کی نہیں۔ اس نے قرآن میں کامیابی کا اعلان کیا اور گارنٹی والی کامیابی کا۔ ایک ہوتا ہے نارمل اعلان، اللہ اگر نارملی اور کامن اعلان کر دے کامیابی کا، مسلمانوں پہ تو تب بھی ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ نے جو کہا سچ ہے، مگر اللہ گارنٹی کا اعلان کر دے تو کتنی بڑی ہوگی بات۔ آئیے
18واں پارہ کھولتے ہیں ہم اور سورۃ المؤمنین کے قریب مومنون کے قریب جاتے ہیں ہم، آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں 18ویں پارے کی پہلی آیت، جا کے گھروں میں پڑھنا اور اس کا ترجمہ پڑھنا اور اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے گا۔ قرآن شاندار آئینہ ہے ہر مرد و عورت کا جو ایمان لائے ہیں، اور پھر دیکھیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہیں وہ ایمان والے۔ کیا شرط ہے پہلی؟ یہاں ایک چیز نکل گئی، حقیقی کامیابی کے حقدار صرف ایمان والے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے، دنیا میں چاہے وہ کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، ساری دنیا کی طاقت ان کو کیوں نہ دے دی جائے، مگر انہیں کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی کہے گا کامیاب، ہے کسی کے بس میں کہ فرعون کو کامیاب کہے؟ ہے کسی میں ہمت جو نمرود کو کہے کامیاب؟ ہے کسی میں ہمت جو قارون، جس نے دنیا میں اپنی جنت بنوا لی اور اس کے خزانوں کی انتہا نہیں، اس کے گودام کی انتہا نہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، لیکن کوئی ہے جو کہے گا کامیاب اس کو؟ حالانکہ بڑے مالدار ہیں، بادشاہ ہیں، امیر ہیں، مال چاروں طرف ان پہ لوٹا جا رہا ہو، مگر کوئی کامیاب تو نہیں کہے گا نا۔ کیوں؟ جب گزرے دور کے امیر ایمان کے بغیر کامیاب نہیں تو آج کے بھی نہیں، گزرے دور کے حکمراں اور بادشاہ اگر کامیاب نہیں ایمان کے بغیر تو آج کے بھی نہیں۔ یہاں ایک سبق لو، دنیا کے طاقتور لوگوں سے گھبرایا نہ کرو، ان سے مرعوب نہ ہوا کرو، امپریس نہ ہوا کرو، ان کی طرف کو راغب نہ ہوا کرو، للچائی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھا نہ کرو، بلکہ یہ سوچا کرو اللہ نے دنیا ہی دنیا دی ہے، کتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ نے ایمان نہیں دیا، اور ہم کتنے خوش نصیب کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی وہ سب سے بڑی دولت جس کے مقابلے میں کائنات کی ہر دولت لا کے رکھ دی جائے، سونے چاندی کے ڈھیر لا کے رکھ دیے جائیں، ہر وہ چیز جو دنیا میں پائی جاتی ہو ترازو کے ایک پڑلے میں لا کے رکھ دی جائے، اور ایک ایمان کی نعمت کو ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے، تب بھی ایمان کی نعمت بھاری ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، کمزور نہ سمجھا کرو، مایوس نہ ہوا کرو، بلکہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا کرو۔ اور کبھی اپنے حالات پہ دیکھ کر کے ہمارے پاس گھر کچا ہے، کار نہیں، سائیکل ٹوٹی ہے، بچوں کے جسم پہ سردی میں بھی کپڑے سفید اور ٹھنڈے ہیں، ہمارے گھر میں بہت کچھ سجانے کو انتظام نہیں ہے، یہ دیکھ کے مایوس نہ ہوا کرو، بلکہ یہ دیکھا کرو اس ٹوٹے سے گھر میں، اس چھوٹی سی جھوپڑی میں، اس چھوٹی سی دولت میں، ان روپیوں بھری آمدنی میں بھی اللہ نے ہمارا ناتا ہمارے نبی سے جوڑا ہے، اس سے بڑی دولت ہمارے پاس کوئی نہیں۔ یہ تو ساری دولت چھوڑ کے جانا ہے۔ بھئی کتنا ہی بڑا گھر بناؤ، ہندوستان میں جتنے بڑے بڑے گھر ہیں ان میں سب سے بڑا گھر ہے دلی کا لال قلعہ، آگرہ کا قلعہ، فتح پور سیکری کا قلعہ، رامپور کا قلعہ۔ آج ان کے بنانے والے کہاں ہیں؟ ان قلعوں میں کہاں گئے وہ رہنے والے جن کے دربار لگا کرتے تھے، جو بیٹھا کرتے تھے؟ ان میں کہاں ہیں وہ جن کے آگے سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا؟ آج ان قلعوں کی دیواروں پہ گھاس جمی، گورنمنٹ کے قبضے میں ہیں وہ۔ آج ان کی اولادیں اپنی مرضی سے ان قلعوں میں داخل بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ عبرت ہے، کتنا ہی بڑا مکان ہو، کتنی بڑی کوٹھی ہو، میرے عزیزوں 100 برس سے زیادہ یہ کوٹھیاں اپنے اندر کسی کو برداشت نہیں کرتی۔ تو یہ مت سوچا کرو کہ یہ کوٹھی چھوٹی ہے، یہ گھر چھوٹا ہے، ہم چھوٹے ہو گئے۔ گھر کے چھوٹا ہونے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر بات یہی ہے تو تمہارے نبی کا تو وہ چھوٹا سا کمرہ تھا،
تمہارے نبی کے کمرے پہ تو چھت بھی کھجور کے تنوں کی ہے، بستر بھی کھجور کی چھال کا ہے، جسم پہ کپڑوں پہ بھی پیوند ہیں، گھر میں چولہا بھی مہینوں تک ٹھنڈا ہے، کھانے کو سوکھی روٹی اور کبھی آدھی کھجور اور کبھی فاقے ہیں 3 دن کے۔ اگر یہ غریبی اتنی ہی بری چیز ہوتی تو اللہ تمہارے نبی کے گھر کی چوکھٹ کو چھونے بھی نہ دیتا۔ ایمان ہے سب سے بڑی نعمت۔ یہاں اللہ نے واضح کر دیا، اے وہ لوگوں جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہو، جس حال میں بھی ہو خوش ہو جاؤ، کامیاب صرف تم رہو گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ کام ہیں کرنے کے۔ ایمان تو ہمیں اور آپ کو تو بغیر محنت کے مل گیا، کوئی کوشش تو ہوئی نہیں، محنت تو کی نہیں ہے، کوئی خون کا قطرہ اور پسینے کا قطرہ تو بہا نہیں، پیدا ہوئے۔ کیسا کرم ہے مالک کا کہ ابھی اپنا ہوش نہیں تھا، اللہ نے کان میں اپنا نام بلوا دیا، اس کان میں نام بلوا دیا، دل تک آواز پہنچوا دی، پیدا ہوتے کتنی بڑی نعمت۔ اسی کلمے کو سننے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے، اتنی مشکل سے ایمان آتا تھا۔ ابھی تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ماں نے ہمیں جب بولے تو سب سے پہلا بول اللہ بلوا دیا، اور بڑے ہوئے ابھی ہم سے اپنا پاجامہ باندھنا نہیں آتا کہ اللہ نے ہمیں قرآن ناظرہ پڑھوا دیا، اور بڑے ہوئے ہمیں ابھی کچھ علم بھی نہیں تھا کہ اللہ نے اپنے گھر میں بلوا کے ہمیں نمازیں سکھوا دی، اور کوئی ہمیں گلی میں روکنے والا نہیں کہ تو اللہ کے گھر نہیں جائے گا، کوئی ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں باہر نہیں کر سکتا کہ تم اللہ کے گھر نہیں آؤ گے۔ عزیزو، اس ایک اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے صحابہ کو کتنی پٹائی پڑتی تھی، کتنی قربانیاں دی جاتی تھی، کعبے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ آج اللہ نے یہ سب ہمیں آپ کو فری میں دے دیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے، اللہ نے ایک بات طے کر دی، کامیاب تم ہوگے اگر کچھ کام کرو گے، کامیابی صرف تمہارے مقدر۔ وہ کیا کام ہیں آئیے ان کو سنیں ہم، اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج ہم عمل کریں گے۔ عمل کر لو، اللہ پہ چھوڑ دو، پھر کوئی غیر بھی محمد لگا کے تمہاری مدد کو اللہ بھیجے گا۔ اللہ کے کام اپنے ہاتھ میں نہ لو، اپنے پڑوس کے واقعے سے سبق لو۔ اللہ مدد کے لیے کس کو اتارے گا؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ تمہارا میرا کام ہے ایمان کے تقاضوں، اور ایمان کے بعد جو لازمی اعمال ہیں ان اعمال پہ کھرا اترنا۔ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ وہ مچھر سے مدد کرا دے، وہ دریا کو حکم دے دے، وہ مچھلی کے پیٹ میں بچا لے، وہ اندھیرے کنویں سے تمہاری حفاظت کر کے باہر لے آئے، وہ میدان بدر میں 313 پہ تمہیں فتح دے دے۔ یہ کام اللہ کا ہے، تمہارا میرا کام ہے صرف اور صرف جد و جہد کرنا۔ کریں گے بھئی انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے عمل کرنے کے لیے؟ سب تیار ہیں؟ یہ والا حلقہ کہتا ہم نہیں تیار۔ ہاتھ اٹھاؤ بھئی، کون کون تیار ہے عمل کے لیے؟ چادر میں چھپا لو، منہ بھی چھپا لو مولوی صاحب، ماشاءاللہ۔ چلیے پہلی چیز بتاتے ہیں، پہلا عمل ایمان کے بعد کامیابی کی گارنٹی۔ کامیابی کی گارنٹی دنیا کی نہیں، رب ذوالجلال اپنے آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ سے وحی الہی کے ذریعے کرتا ہے۔ نمبر 1، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو نماز تو پڑھتے ہی ہوں مگر ایسی نماز پڑھتے ہوں جن کی نماز میں خشوع ہو۔ یہ کون سی دکان پہ ملے گا؟ پوچھ لینا، بتا دیں گے مفتی صاحب یہ کوٹ قادر سے آگے ایک شوروم پڑتا ہے، وہاں ملتا خشوع، کہیں نہیں ملے گا دکان پہ، شوروم پہ بھی نہیں ملے گا، یہ پیسوں سے بھی نہیں ملے گا۔ اور اللہ کہہ رہا پہلا کام نماز تو ہو مگر یہ عام نماز نہیں، دھگا مار نماز نہیں،
بلکہ وہ نماز جس میں جسم بھی سنت کے مطابق حرکات کرتا ہو اور دل بھی نماز میں ہو، دل بھی نماز میں ہو، ایسی نماز اگر کوئی ایمان والا پڑھے گا تو اللہ کہہ رہا کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی تمہارا مالک تمہیں دیتا ہے۔ ہماری نماز ہے ایسی، ذرا غور تو کرو۔ نماز میں ہم مسجد میں جسم لیکن دل دکان میں۔ اگر امام بھول جائے رکعت کو اور اگر اس میں 5 وقتہ وہ بڑے میاں نہ ہوں تو پوری مسجد میں کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ 3 ہوئیں یا 4 ہوئیں یا 5 ہوئیں۔ بھائی مسئلہ دل کا ہے۔ نماز میں کس سے ملنے آئے ہو؟ کیا ہے نماز میں؟ نماز تو اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے بات ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے، اور حاضری میں دل ہی حاضر نہ ہو تو پھر اس جسم کو حاضر کر کے فریضہ تو ادا ہوگا، مگر وہ جو کامیابی کی ضمانت رب ذوالجلال دے رہا وہ کامیابی نہیں ملے گی۔ کیسے ہو نمازی؟ کیسے پڑھیں گے ہم؟ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے ایک دن شاہ اسماعیل شہید نے کہا کہ حضرت مجھے ایسی نماز پڑھوا دیجئے جو صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کبھی صحابہ والی نماز پڑھ لیں ہم، وہ نماز جو نماز ہو وہ نماز پڑھ لیں ہم۔ سید صاحب نے کہا ٹھیک ہے کسی دن آئیے گا بتائیں گے۔ ایک دن حضرت نے اٹھا دیا آدھی رات کے بعد، کہا اٹھو اسماعیل، اٹھ گئے، کہا پڑھو، جاؤ پہلے وضو کرو اور صرف اللہ کے لیے وضو کرنا، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ بھئی نماز تو اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، مگر حضرت نے توجہ کی۔ شاہ اسماعیل شہید گئے، وضو کیا، 2 رکعت کی نیت باندھی، سلام پھیرا، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، یہی 2 رکعت پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہو گئی۔ سلام پھیرا اور اپنے شیخ کے پاس آئے اور کہا حضرت پوری رات ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، ہر سلام کے بعد دل نے یہی کہا تیرے مالک کا تجھ سے حق ادا نہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا یہی تو صحابہ کی نماز ہے، پوری رات کھڑے ہوتے، آدھی رات کھڑے ہوتے اور آخر پہر میں یہ کہتے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا ہم سے حق ادا نہ ہوا۔ میرے عزیزو، دل نماز میں جب لگے گا جب دل ہو، دل میں نماز ہو، اہمیت ہو نماز کی۔ نماز ہے کیا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہم نے کبھی یہ مانگ کے اللہ سے نماز پڑھی اللہ اور کوئی عمل تو پتہ نہیں کیسا ہے، اللہ آج ایسی نماز پڑھوا دے جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب سفر میں تھے، اپنا واقعہ بتاتے ہیں اور خود ہمارا بھی تجربہ کہ ایک دن کعبۃ اللہ میں کھڑے ہوئے اور پہلی صف میں اللہ نے ان کو موقع دیا۔ کہتے ہیں بس جیسی تکبیر شروع ہوئی میں نے یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ آج تک وہ نماز نہیں پڑھی جو تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میں نے تو وہ نماز پڑھی جو میرے ہی دل کی ٹھنڈک نہیں تھی، تو تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز کہاں سے ہو؟ اے اللہ یہ تیرا کعبہ، یہ تیرا گھر، یہ تیرا حرم، اے اللہ آج وہ نماز پڑھوا دے جو تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ کہتے ہیں بس نیت باندھی اور جسم کا رونگ رونگ کھڑا ہو کے تھر تھرا رہا تھا۔ مانگا ہم نے کبھی؟ کوشش کی؟ ہر کام کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ بھی اچھا ہو، یہ بھی اچھا ہو، کبھی نماز کو بھی تو اچھا کر کے دیکھو، کبھی نماز کے لیے محنت کر کے بھی تو دیکھو، کبھی شوق سے جاؤ نماز کے لیے، تڑپ کے جاؤ نماز کے لیے۔ گاؤں میں کوئی منسٹر آ جائے ملنے جاتے ہو، بڑا آدمی آئے شوق سے ملنے جاتے ہو، دھکے لگیں تب بھی جاتے ہو، لیکن کبھی اس طرح نماز کے لیے گھر سے نکلو جیسے کوئی دیوانہ، کوئی حاجت مند، کوئی محتاج اپنی محتاجگی کو دور کرانے ایک حقیقی مالک کے پاس جا رہا ہو، اور جب گھر میں جاؤ تو تمہارے جسم کی ایک ایک ادا، تمہارا ایک ایک عمل،
تمہاری ایک ایک حرکت اس بات کی گواہی دے کہ تم رب ذوالجلال کے گھر میں حاضر ہو چکے ہو۔ عزیزو، اس طرح کی اگر نماز ہو، ارکان سنت کے مطابق ہوں اور دل بھی نماز میں ہو، رب ذوالجلال اعلان کرتا ہے کامیابی بھی دوں گا، اور ساتھ ساتھ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اسی نماز کی بدولت میں دنیا میں تمہیں برائی، بے حیائی اور گندے کاموں سے بھی روک دوں گا، شرط ہے ایک نماز ایسی ہو۔ ہمارے یہاں نماز نہیں ہے، سچ تو یہ نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ کہو گے مولوی صاحب یہ تو ہم سن ہی رہے روزانہ، سننے سے تو بات نہیں بنتی، اللہ نے پہلے نمبر پہ رکھا۔ اس کے لیے اللہ والوں سے تعلق قائم کرو، اللہ کے جو نیک بندے ہوں، ولی صفت علماء ہوں، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو، اپنا دل سنوارو۔ جب دل سنورے گا اور ان کے بتائے علاج کو اپناؤ گے تو انشاءاللہ یہ نماز میں خشوع پیدا ہوگا اور یہ نماز ہماری حقیقت کی نماز بن جائے گی۔ کریں گے بھئی انشاءاللہ۔ اس موضوع کو یہی روکتا ہوں، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دوسری بات جو اللہ نے بیان کی کامیابی کے لیے، گارنٹیڈ کامیابی، فرمائے نمبر 2، والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ ایمان والے مرد عورتیں سب کہ جو لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لغویات کیا ہے؟ غور سے سنو، وہ کام، وہ عمل، وہ راستہ، وہ امر کہ جس کے کرنے سے نہ دنیا کا کوئی نفع ہو نہ آخرت کا کوئی نفع ہو۔ یہ چوراہوں پہ بیٹھ کر بنانے والی باتوں کا کام، یہ راتوں رات دیکھنے والے موبائل کا کام، یہ یوٹیوب کی شارٹ ویڈیوز، یہ فیس بک کی ریلز، انسٹاگرام کی ریلز، چاہے موبائل میں تم نیوز دیکھ رہے ہو، چاہے موبائل میں شارٹس دیکھ رہے ہو، یا چوراہوں پہ بیٹھ کے 2-2 گھنٹے باتیں کر رہے ہو، کیا ملا؟ بلکہ نقصان ہوا۔ کسی کی برائی، کسی کی غیبت، کسی پہ الزام، کسی کی توہین، کسی کی تحقیر، اس کے علاوہ تو ان مجلسوں میں کچھ نہیں ہوا۔ کسی پہ لانچر لگانا، کسی کو چھوٹا کرنا، کسی کے خلاف بکواس کرنا، یہی تو چوراہوں پر ہوتا ہے، یہی بیٹھکوں میں ہوتا ہے، یہی ہے ہمارا مشغلہ۔ اور اللہ رب ذوالجلال یہ کہتا ہے جب تک تم ان بیکار باتوں اور کاموں سے خود کو نہیں بچاؤ گے، کامیاب گارنٹیڈ کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ آج ایسا لگتا ہے جیسے امت کا بڑا طبقہ اسی کام میں پڑا ہو، نمازی ہوں مسجد میں جا کے وہی باتیں، حاجی ہوں حج سے آئے ہیں وہی باتیں، اللہ کا ذکر کر لو، کسی کی تعریف کر لو، کسی کی اچھائی کر لو۔ یہ اچھا موبائل دیکھا آپ نے رات کو 2 گھنٹے، کیا ملا؟ پیسہ ملا؟ کیا ملا؟ روٹی ملی؟ ارے کچھ تو بتائے انسان۔ بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کے آج کل یہ کہتا ہوں، رات میں عشاء کی نماز کے بعد اگر کسی کو تقریر سننے کا شوق ہو چھوڑ دو، بیان سننے کا شوق ہو موبائلوں میں چھوڑ دو، کبھی کبھار ایسے جلسوں میں آ جاؤ بس۔ اگر تلاوت سنتے ہو عشاء کے بعد مت سنو، بہت دل سے سنو میری بات، یہ میرا کہنا ہے، ہو سکتا ہے میری بات سے علماء کا اتفاق نہ ہو، وہ ان کا اپنا موقف ہوگا، یہ میرا موقف ہے، مت سنو۔ عشاء کے بعد کوئی بیان نہیں موبائل میں، کوئی تقریر نہیں، کوئی نعت نہیں، کوئی تلاوت نہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رات عشاء پڑھ کے جلدی سو جاؤ۔ رات سنانے کے لیے، سننے کے لیے نہیں ہے، رات سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رات میں اخیر پہر میں یہ رات تو اپنے مولا کو دل کے دکھڑے سنانے کے لیے، یہ رات تو مالک سے اخیر میں باتیں کرنے کے لیے ہے۔ کتنا بد نصیب ہے میرا جوان جو رات کو 2 بجے سوتا ہو، 1 بجے سوتا ہو، اس وقت سوتا ہو جب رب اعلان کرتا ہو ہے کوئی مانگنے والا،
ہے کوئی ضرورت مند، یہ خالی رمضان میں نہیں ہوتا، ہر رات کے اخیر پہر میں رب ذوالجلال کی طرف سے یہی اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی حاجت مند، ضرورت مند، پریشان، جو آئے اور مجھ سے کہے۔ دن میں چلتے ہیں ضابطے، رات میں چلتے ہیں رابطے۔ رابطہ بہت اہم ہے، دن میں جو مانگو گے وہ ضابطے سے کام پورا ہوگا، ضابطہ، رولز، لیکن رات میں ہے رابطہ۔ اگر لائن میں لگے ہو اور رابطہ ہو، تعلق ہو، تو بغیر لائن کے کام بنتا نہیں بنتا۔ رات میں اللہ سے مانگنا رابطہ ہے، جو مانگو گے تم اللہ سے اسی وقت رب تعالیٰ تمہاری سنے گا اور تمہاری حاجتوں کو بر لائے گا۔ مگر میں کیسے کہوں اپنے جوانوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے کہ اپنی راتوں کو بچا لو، یہ راتیں تمہاری ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ایک وقت وہ آئے تم چاہو لیکن تمہاری ٹانگیں ساتھ نہ دیں، تم سوچو اٹھنا، ہاتھ کپ کپانے لگیں، تم کوشش کرو مگر پانی اپنے جسم پہ ڈال نہ پاؤ، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی راتوں کو بچا لو۔ تمہارا ہے یہ وقت، کسی اور کا وقت نہیں، اور یہ تمہاری زندگی کا گیا ہوا وقت کوئی تمہیں واپس نہیں دے سکتا۔ گزرا لمحہ کوئی لا کے تمہیں واپس نہیں دے سکتا۔ عزیزو، اپنے حال پہ رحم کرو، اپنی زندگی پہ رحم کرو، یہ تمہاری زندگی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم سمجھتے ہو ہم سے دوست ہیں، ہم سے گھر ہے، ہم سے پڑوس ہے، تمہارے کتنے پڑوسی چلے گئے کوئی فرق نہیں پڑا، کتنے دوست چلے گئے کوئی فرق نہیں پڑا، کتنے چلے گئے کوئی ایسی زندگی کا پہیہ نہیں رکا جس کو تم کہہ سکو کہ یہ پہیہ رک گیا ہے۔ اپنے حال پہ رحم کرو، زبان کو کنٹرول کرو، لغویات سے بچو، اپنے آپ کا جو وقت اللہ نے نعمت کے طور پہ دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرو۔ آج کیا ہو رہا ہے، راتوں میں جوان بچے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکیوں سے میسج پہ بات کر رہے ہیں، لڑکیوں سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے، رات کب گزر گئی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ماں باپ ایک کمرے میں ہیں، جوان بچے ایک کمرے میں ہیں، ان پہ بڑے بڑے موبائل ہیں، اور باپ یہ سوچے بیٹھا ہے میرا بچہ تو بالکل کامیاب ہے۔ ایک صاحب نے ابھی ہمارے پاس پیغام بھیجوایا کہ ہماری بچی کا رشتہ کروا دو۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کہنے لگے ہماری بچی معمولی نہیں ہے۔ نہ کیا ہوا بھائی، کیا ہے؟ کہنے لگے تہجد گزار ہے، 24 گھنٹے کی باوضو ہے، بے وضو نہیں رہتی، اور کہنے لگے بڑے دیندار آدمی ہیں وہ، کہنے لگے میری بچی کو ہفتے میں 2 بار میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی۔ میں نے کہا واقعی یہ تو کمال کی بات ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ کہنے لگے میری بچی مجھے بتاتی ہے۔ میں نے کہا بچی آپ کے اپنے گھر میں نظام کیا ہے رہنے کا؟ اس کے پاس بڑا موبائل ہے، پاسورڈ ہے اس میں، کوڈ ہے اس میں، ہے؟ بولے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان صاحب کی وہ بچی جو ہم سے یہ کہنے آئے تھے تہجد گزار ہے، 2 ہفتے کے بعد غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی۔ دھوکے سے نکلو، اپنی آنکھوں سے خول ہٹاؤ، یہ مت سمجھو کہ جو اللہ کے نبی نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، میری بچی میرا بچہ۔ ہاں، بچے کی کوئی غلطی نہیں، اس کو جس ڈگر پہ ڈالو گے اس پہ جائے گا، جس راہ چلاؤ گے اس راہ چلے گا۔ اسی میں اللہ نے 4تھے نمبر پہ جو گارنٹی دی ہے میں اسے 3رے نمبر پہ لے آتا ہوں اور 3رے کو بعد میں بیان کرتا ہوں۔ خدا نے کہا کامیابی کے لیے لازم ہے کہ تم والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زنا سے بچاؤ اپنے آپ کو، اسباب زنا سے بچاؤ۔ آج دیکھو نا زنا کا کیا حال ہے، اڈے کھل گئے زنا کے، مساج سینٹر، اسپا سینٹر، آپ کے بجنور میں جناب، آپ کے شہروں میں کیا ہوتا ہے وہاں؟
دل پھٹ جائے گا تمہارا اگر صحیح معنی میں غور کر لوگے. لڑکے جائیں گے پورا ننگا کر دیا جائے گا لڑکوں کو, ایک ذرا سا باریک اور مہین کوئی چیز ان کو پہنائی جائے گی, وہ بھی ایک خاص مقام پر, اور لڑکیاں ان کے پورے جسم کی مالش کریں گی. اس بغیرتی کا علاج کیسے کرو گے؟ لڑکیاں جائیں گی, یہ ہے اسپا, یہ ہے مساج. یہاں جا کر کے تمہارے ہمارے نونہال جا رہے ہیں ٹیوشن پڑھنے, جا رہے ہیں کوچنگ کرنے, جا رہے ہیں یونیورسٹی. ابھی آپ نے دیکھا نہیں مظفر نگر کے اویو ہوٹل میں جب پکڑی گئی بچیاں, 49 مسلمانوں کی بچیاں, تمہارے میری جیسے کسی بھائی کی بیٹی ہوگی جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے نہ جانے کتنے قرضے لے کر انہیں یونیورسٹی میں داخل کرایا ہوگا. لیکن حال کیا ہے؟ یہ مت سمجھو کہ آگ یہاں لگی ہے تو یہیں پر ہے. اگر اس کو روکو گے نہیں, قابو نہیں کرو گے, کنٹرول نہیں کرو گے, اپنے اپنے طور پر اس کے علاج کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرو گے, ہر گھر جل جائے گا اور ہر گھر تک یہ آگ پہنچے گی. زنا, خلیرے, ممیرے, پھپیرے, یہ بہن بھائی ایسے بیٹھتے ہیں جیسے یہ محرم ہو, سگے ہو, کوئی پردے کا نظام نہیں. زنا کبھی بھی براہ راست زنا پہ نہیں جاتا کوئی جب تک کہ اس کا ذریعہ اور سبب نہ ہو. اس لیے رب نے کہا تھا قریب بھی نہ جاؤ, قربت کا جو راستہ ہو اس سے بھی بچو ورنہ برباد ہو جاؤ. میرے عزیزو, ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بتاؤں تو پریشان ہو جاؤ گے. اگر ہم اور آپ مارکیٹ میں دیکھیں, حیرانی نہیں ہوتی ہمیں, نہیں ہوتی ہوگی شاید چونکہ حص ختم ہو رہی ہے. شادی میں, مارکیٹ میں 50 سال, 60 سال, 55 سال, 45 سال کی عورت خود برقعے میں ہے, مگر 20 سال, 25 سال, 18 سال کی اپنی جوان بیٹی کو بے پردہ لے کے جاتی ہے. کیا ہے؟ کیسے ملے گی کامیابی؟ کیسے ہوں گے کامیاب ہم؟ ہماری بچی ہے, ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے, ہمارا بیٹا ہے, ہمیں بچانا ہے. سارا زمانہ ایک طرف ہو, عزیزو ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھ جائیں, لکھ جائیں, قابل بن جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایمان بھی تو بچانا ہے, ان کی عزت بھی تو بچانی ہے, ان کی نسل کی بھی تو حفاظت کرنی ہے. ہمارے آپ کے بڑوں نے یہ محنت کی تو ہم تم یہ ہیں. اگر ہم تم محنت نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کیا ہوں گے؟ کیا بنے گا ان کا؟ کیسے وہ آگے اپنی نسل کو ایمان دیں گے؟ یہ دو چیزیں ملاؤ, وقت کے غلط استعمال سے بچے اور بچیاں یا چھوٹے یا بڑے سب غلط راستے پر جاتے ہیں, اور غلط راستے پہ جاتے جاتے پھر وہ زنا اور اس طرح کے فواحشات کا اور منکرات کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا ہمیں اور آپ کو. اسی میں ایک بات اور جوڑ دیتا ہوں, یہ لغویات میں مبتلا ہونا ٹھیک ہے, بیٹھ گئے لوگ, 4 لوگ بیٹھے اور برائیاں اور اچھائیاں ہو گئیں, مگر اسی میں جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو اسی میں کسی کی جب ہم بات میں حقارت اور توہین کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی مسلمان کے لیے اس کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرے. اور اسی کے بعد جب ہم آتے ہیں تو غیبت, اور غیبت سے پھر پیدا ہوتی ہیں لڑائیاں اور حسد, اور اسی سے کبھی کبھی انسان قتل کے راستے تک چلا جاتا ہے. اور بات ہوتی ہے چھوٹے سے وقت کے غلط استعمال کی. یہ میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی, نماز خشوع والی ہو, لغویات سے پرہیز ہو, زنا سے حفاظت ہو, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہو, ہر اعتبار سے حفاظت ہو. میرے بھائیو, کوئی دیکھے نہ دیکھے میرے اللہ سے کچھ نہیں چھپ سکتا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے تو ایک چوتھی جماعت قبر سے اٹھے گی جن کے منہ سے خون اور پیپ نکل رہا ہوگا, اور وہ تکلیف کے مارے دہاڑ رہے ہوں گے, مگر کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضرت معاذ ابن جبل نے کہ یہ کون ہے؟
نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھپ کر گناہ کرتے تھے مگر اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. یہی حال ہے نا ہم سب کا. ہماری راتیں اسی بات کی گواہ ہیں. لوگوں کا ڈر ہے، مالک کا ڈر نہیں ہے. حالانکہ اس کے حضور جانا ہے اور ایک ایک عمل کو کھول کھول کے ہماری آنکھوں کے سامنے ڈال دیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو، اللہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے لا کے ڈال دے گا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. چھوٹا ہو یا بڑا سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. ہر چھوٹے بڑے کو اللہ تمہارے سامنے ڈال دے گا. وہاں کس سے منہ چھپاؤ گے؟ وہاں تو اول سے آخر تک کے انسان ہوں گے. ان چیزوں کو تھوڑا سمجھ لو آج تو ہماری آپ کی منزل کامیابی کی قریب ہو جائے گی. چوتھی چیز جو کہ ترتیب میں تیسری ہے، فرمایا رب نے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وہ ایمان والے کہ جو اپنے مالوں کی زکاة دیتے ہیں. زکاة دیتا ہے مسلمان پوری پوری؟ نا یہ بات تو ہم مانیں گے نہیں. اگر مسلمان اپنی پوری زکاة ایمانداری سے نکال دے تو مسلمان میں پھر مسجدوں کی چوکھٹ پہ مانگنے والا کیوں ہوگا؟ پھر کوئی عورت اپنی بیٹی کی شادی کے جہیز کے لیے کیوں کھڑی ہوگی؟ جہاں دیکھو مسلمان، روڈوں پہ مسلمان، مسجدوں کے گیٹ پہ مسلمان، عید کے دن مانگنے والا مسلمان. سکھ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مال کی 10% زکاة نکالتا ہے، لازمی زکاة. اور ہم مسلمان زکاة کے مال میں غفلت کرتے ہیں. بھائی زکاة ہمارا مال ہے ہی نہیں، زکاة کے ہم مالک ہے ہی نہیں. زکاة تو اللہ کا مال ہے، ہم خالی اس کے رکھوالے ہیں. اور زکاة خالی پیسوں میں نہیں ہوتی، خالی سونے چاندی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ زکاة کھیتی میں بھی ہوتی ہے. عشر جس کو کہتے ہیں. زکاة خریدے ہوئے بیچنے کی نیت سے پلاٹوں پہ بھی ہوتی ہے. زکاة تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے پتہ ہمیں. پھر زکاة کا مسئلہ سمجھو. زکاة تمہیں جا کے دیکھ کر مستحق کو دینا چاہیے تھی. اللہ نے تم پہ احسان کیا ان مدرسوں کی شکل میں کہ انہوں نے امت کے غریب بچوں کو اپنے ہاں لیا اور انہیں نبی کے دین کو پڑھانے کے واسطے مدرسے قائم کیے. اور پھر یہ آپ کے پاس جاتے ہیں، کم سے کم ان کی توہین تو مت کرو، حقارت سے مت دیکھو. ہر مسلمان کو دیکھو تو کہتا مولویوں کے مزے آ رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں صاحب، ان کا تو کام بن گیا کمیشن پہ. شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ ڈر نہیں لگتا تمہیں اللہ سے یہ کہتے ہوئے؟ میرے عزیزو کیا دیتے ہو؟ 100-200 روپے. تمہارے یہاں مزدور کی دہاڑی کیا ہے؟ 500 سے کم تو نہیں ہوگی نا؟ تو ہم کیا ہارے مارے لنگڑے لولے مولوی ہیں؟ ہم سے 8 گھنٹے میں 500 روپے نہیں کمائے جائیں گے؟ 8 ہی گھنٹے کی دہاڑی ہے نا. صبح 8 بجے جا کے شام 5 بجے آئے گا اور بیچ میں 1 گھنٹے کا کھانا. تو ہم سے 8 گھنٹے کام بھی نہیں ہوگا. ہمارا جسم روئی کا ہے، ہمارا جسم گالوں کا بنا ہوا ہے. اپنے دماغ اور ذہن صاف کرو. خدا کی قسم جس دن یہ علماء اس میدان کو چھوڑ کر دنیا پہ آ گئے، تم سب سے اچھی دنیا ہم کما سکتے. کیا ہم ویلڈنگ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کار کے مکینک نہیں بن سکتے؟ کیا ہم درزی نہیں بن سکتے؟ کیا ہم سے کوئی کام نہیں آتا؟ مگر یہ تو دل پہ رکھ کے بتاؤ، اگر ہم اس کام پہ چلے گئے، فجر کے بعد تمہارے لالوں کو قرآن کون پڑھائے گا؟ تمہارے جگر کے ٹکڑوں کو پھر ظہر کے بعد لے کے کون بیٹھے گا؟
مغرب کے بعد لے کے کون بیٹھے گا؟ عشاء کے بعد لے کے کون بیٹھے گا؟ کبھی یہ بھی تو سوچ کے دیکھو کہ ہر وہ شخص جو 500 روپے روز کے حساب سے 15,000 روپے کماتا ہو، ہر روز اپنے بچوں کے پاس جا کے رات کو پیر پھیلا کے سوتا ہے، اور تمہارا گھر کا یہ مولوی ایک ہفتے میں اپنے بچوں کی شکل دیکھتا ہے، تمہارے دلوں پہ احساس نہیں گزرتا؟ کتنے مولوی، کتنے قاری وہ ہیں جن کے بچے پڑھنے سے رہ گئے تمہارے امت کے غم کے چکر میں۔ وہ اپنے بچوں کو وقت نہ دے سکا، وہ اپنے گھر والوں کو وقت نہ دے سکا۔ مانو میری بات، کتنے اگر اللہ نہ کرے وہ وقت آیا، کتنی نسلیں وہ ہوں گی جو مرتد ہو جائیں گی اگر قرآن نہ رہا۔ لوگ کہتے ہیں غریب کو دو۔ ایک صاحب آئے ہمارے پاس، مولانا زکوٰۃ تو غریب کا حق ہے، تو میں نے مدرسے میں تو سب انل امبانی اور اڈانی کے بچے پڑھ رہے ہیں، تمہیں وہ غریب نظر آیا جس نے ہاتھ پھیلا دیا؟ وہ غریب جس نے مدرسے میں اپنے بچے کو قرآن پڑھنے بھیج دیا وہ غریب نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ کا بہترین مصرف وہ غریب بچے ہیں، وہ غریب ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کا دین پڑھنے بھیجا۔ ان بچوں کو دو، اور پھر ان محتمیموں سے، مدرسے والوں سے پوچھو ان کے ماں باپ کون ہیں۔ اگر وہ مزدور ہو تو اس کو دو، اگر وہ غریب ہو تو اس کے گھر دو، چونکہ یہ وہ غریب ہے جس کے دل میں آقا کا عشق بستا ہے، یہ وہ غریب ہے جس کے دل میں قرآن کی عظمت ہے۔ یہ چاہتا تو یہ بھی ٹیلر بنا سکتا تھا، یہ چاہتا تو یہ بھی ویلڈر بنا سکتا تھا، یہ چاہتا تو گنے کی کٹائی کرا سکتا تھا، مگر اس نے اللہ کے قرآن کو اور نبی کے دین کو پڑھایا۔ اسے بھی دو، اس کے ماں باپ کو بھی دو، پھر دیکھو تم کہ دنیا میں رنگ بدلے گا۔ نہیں دو گے مت دو، ہم نے تو یہ طے کر رکھا قرآن پڑھائیں گے، مت دو۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، مولوی نہیں ہٹے گا دین کی خدمت سے، مگر یہ یاد رکھنا نہ دینے والوں، رب قرآن میں یہ کہتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے مال سمیٹ سمیٹ کے رکھا، اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کیا، نہ زکوٰۃ دی نہ خیرات دی، قیامت تو آئے گی تم چاہو یا نہ چاہو، اللہ کی عدالت میں تو لائے جاؤ گے، کھچیڑ کے لائے جاؤ، باندھ کے لائے جاؤ، یا شاہوں کی طرح آؤ، آنا تو پڑے گا۔ اس وقت یہ تمہارا مال بالکل جیسے لوہے کو بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے، جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، دہکتی ہوئی مہر اس کی بنائی جائے گی، اور پھر تمہارے شانوں کو، تمہاری پیٹھ کو اور تمہاری پیشانی کو داغا جائے گا، اور جب یہ مہر لگے گی اور واپس آئے گی تو تمہاری کھال بھی ادھڑے گی، گوشت بھی ادھڑے گا، اور اس وقت فرشتہ تم سے کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اے بندے لے، یہ ہے تیرا وہ مال جو تو نے سمیٹ سمیٹ کے خزانے جمع کرے تھے اپنے لیے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چک اپنے اس مال کا جمع، اس مال کا مزہ جس کو تو نے اپنے لیے خزانہ جمع کیا تھا۔ عزیزو اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی تمہارے بچانے کے واسطے نہیں آئے گا۔ یہ ہے چوتھی بات، اور 2 منٹ میں 5ویں 6ٹھی 7ویں بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا نمبر 5 والذین هم لأماناتهم، اے وہ ایمان والو، اگر تم 5واں کام کرو تو اس طرح کرو کہ تم ایماندار بن جاؤ، امین بن جاؤ، امانت دار بنو، بے ایمان مت بنو۔ میرا تمہارا انٹروڈکشن ہے کیا آج؟ تعارف ہے کیا ہمارا تمہارا آج؟
کیا کہتی ہے دنیا؟ غیر مسلم سے مال لے لو مگر مسلمان سے مت لینا، بڑا ہی بے ایمان ہے۔ جس کے نبی کا اعلان نبوت سے پہلے تعارف ایمانداری ہو، آج اس کی امت کا تعارف بے ایمانی بن گیا ہو، کیا مقام آیا؟ اللہ کہتا ہے گارنٹیڈ کامیابی لینا چاہتے ہو، ایماندار بنو، بے ایمانی کا سونے کا پہاڑ بھی ہو لات مار دو، اور ایمانداری کا سوکھا ٹکڑا بھی ہو تو گلے سے لگا دو۔ ایسا بنو، اتنے ایماندار بنو۔ میرے بہنوئی میرے ساتھ آئے ہیں جویا کہ مولانا ہیں، کام کاروبار کرتے ہیں شروع سے فارغ ہونے کے بعد۔ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا مجھے کہ ہم لدھیانہ سے مال لاتے ہیں، ہم نے آرڈر دیا مال کا، مال میں ہماری گانٹھ باندھ دی گئی، لیکن ہمارے دکان پہ جب مال آیا تو جو مال ہم نے آرڈر کیا تھا وہ نہیں آیا، بلکہ اس کے الگ اس سے ڈبل پیسوں کا مال آ گیا۔ ہم نے اسے فون کیا پنجابی کو، کہا بھائی آپ نے مال غلط بھیج دیا ہمارے پاس، یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ وہ کہتا نہیں میں نے تو ٹھیک بھیجا، انہوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی۔ وہ کہتا ٹھیک ہے تو ایسا کریں آدھا آدھا۔ نہیں، ہمارے بہنوئی صاحب نے کہا یہ ہمارے لیے اس کا ایک آنی پائی بھی حرام، ہم نہیں لیں گے آپ کا مال، یہ آپ کی امانت ہے، ہم واپس بھیج رہے ہیں، آپ ہمارا مال بھیجیے۔ کہتے ہیں جب ہم واپس اگلی مرتبہ لدھیانہ گئے، اس کا مالک ہم سے ملتا ہے اور اپنے کیشیئر کو بلاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں یہی تو ہیں جن کی وجہ سے دنیا چلتی ہے، آج کے بعد ان سے کبھی بھی کسی بارے میں سوال مت کرنا، سب جگہ پیسہ مرے گا مگر ان ملا جی پہ پیسہ کبھی نہیں مرے گا، یہ جتنا مال کہیں انہیں مال دو، حساب کی بات مت کرنا۔ آج بھی امانت کا ڈنکا یوں بجتا ہے اگر بنو تو، آج کی بات ہے، لیکن ہمارا تعارف منٹ کاٹ لو، ادھار لے لو تو 2 منٹ، لیتے وقت چکنے چپڑے بن جاؤ، اور جب لے جاؤ اور تو تقاضا کرے تو اس پہ غصہ دکھاؤ۔ لیتے کیوں ہو؟ کم کھا لو، کم پہن لو، شادی میں خرچہ کم کر لو، گھر میں کام کم کرا لو، گاڑی چھوٹی چلا لو۔ کسی کا قرضہ کتنی بڑی ذلت ہے، بغیر مجبوری کے کیوں لیتے ہو؟ 5 لاکھ روپے میں کسی کا کھیت لے لیا، 1 کروڑ کا سودا بیچ کے دے رہے ہیں، پھنس گیا تو بے ایمانی کر لو۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ جتنے پلاٹنگ کے کام کرنے والے 50% سے زیادہ بے ایمان ہے، کھلے طور پہ کہتا ہوں، بے ایمانیاں ہوتی ہیں۔ مال والا رو رہا ہے، پنچایتیں ہو رہی ہیں، وقت بڑھ رہا ہے، جتنا پیسہ ہے اتنا لو، پلاٹنگ کرو، پھر آگے بڑھو۔ ارے رازق اور روزی کا مالک صرف اللہ ہے۔ 50% ایماندار بھی ہے، میں سب کو تو بے ایمان نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو غلط ہیں وہ سدھریں اور صحیح راستے پر آئیں۔ امانت دار ایماندار بنو، اللہ کہتا ہے گارنٹیڈ کامیابی تم کو ملے گی۔ چھٹی بات رب تعالیٰ فرماتا ہے وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وعدے کے پکے بنو، یا تو وعدہ کرو کرو تو نبھاؤ۔ یہ ایمان والے کی کامیابی کی چھٹی علامت، چھٹا کام۔ اور 7واں پھر وہی بات آ گئی، کہا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، نمازوں پہ دوام ہو، وقتوں پہ نماز ادا کرتے ہوں۔ ایک بات کہتا ہوں بہت چھوٹی سی، تمہارے میرے گھر کی شادیاں ہوتی ہیں، بارات آتی ہے، حالانکہ نہیں آنا چاہیے، ولیمہ ہوتا ہے، ہماری آپ کی نمازوں کا حال یہ ہے، چلتے ہوئے ولیمے میں اللہ کے گھر کے مناروں سے اذان ہو، کوئی ڈونگا نہیں رکتا، کوئی ڈش نہیں ٹھہرتی، کوئی دیغ نہیں شانت ہوتی۔ یہ ہے میری آپ کی نماز۔ لاکھ روپے کا خرچہ، میری حال ہوں، شادی حال ہوں،
4 قالین نماز کے لیے مسلمان نہیں بچھا سکتا اور اپنی بچی کے لیے کہتا ہے سنت ادا کر رہا ہوں، سنت سے پہلے فرض کی ادائیگی کا انتظام تو کر۔ بات جہاں سے شروع ہوئی اللہ نے وہیں پہ ختم کی۔ نماز کی پابندی بھی ہو، کوالٹی بھی ہو، خشوع خضوع بھی ہو، دونوں کو ایک کرتے ہیں۔ نمبر 2 لغویات سے پرہیز، نمبر 3 زنا اور اسباب زنا سے حفاظت، نمبر 4 زکوٰۃ کا پابند ہونا، نمبر 5 امانت دار بننا، نمبر 6 وعدوں کا پکا بننا۔ اللہ کہتا ہے انعام سن لو، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ اے ایمان والو، انعام یہ ہے کہ جنت میں سب سے اوپر کی جنت جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے، جو یہ 7 کام کرے گا اللہ اسے جنت الفردوس عطا کرے گا۔ رب تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب